بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات محترم معزز سامعین، ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے معین الدین، لکھنؤ سے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب تقوی کیا ہے؟ میرے دوستو، تقوی ایک ہماگیر موضوع ہے، لیکن چند چیزوں کے اوپر میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نظریہ اور ایک ہے تزکیہ۔ کیا ہے؟ ایک ہے نظریہ اور ایک ہے تزکیہ۔ نظریہ سے مراد یہ ہے کہ عقائد، ہمارے عقائد ٹھیک ہوں، اور تزکیہ سے مراد ہے اعمال۔ آج پوری دنیا میں اعمال کے اوپر محنت ہو رہے ہیں۔ ممبر و محراب سے علماء کرام کی گفتگو صرف اور صرف اعمال کو ٹھیک کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن عقائد، جبکہ عقائد اگر درست ہوں اور اعمال بھی درست ہوں تو انسان براہ راست جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عقائد درست ہے، عقائد ٹھیک ہے، اور اعمال میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اعمال کی کمی بیشی کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر جائے اور پھر وہاں سے نکل کر کے جنت کے اندر پہنچے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اعمال میں کمی بیشی ہونے کی وجہ سے اللہ رحم کرے اور انہیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ لیکن میرے دوستوں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر عقائد کے اندر فساد ہو، عقیدے ٹھیک نہ ہوں، تو جنت میں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ عقائد ٹھیک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے، انسان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے بغیر کوئی شخص جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، اور عقائد درست کیسے کریں گے جبکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے؟ تو دوستو، اس کے لیے آپ علماء کرام سے پوچھیں کہ عقائد کیا ہے، اور علماء کرام آپ کو بتائیں گے، اس کے اوپر عمل کریں۔ اور میں تو اپنے علماء کرام سے بھی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ممبر و محراب سے وہ عقائد کو بیان کریں، کیونکہ عقائد اگر ٹھیک نہیں ہے، عقائد کے اندر فساد ہے، تو انسان مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے لیکن اعمال ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بیت اللہ بھی کر رہے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سارے اعمال کر رہے ہیں، لیکن عقائد درست نہیں ہے۔ عقائد درست نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کچھ بھی نہیں دیں گے، کوئی اجر و ثواب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عقائد کو ہم درست کریں، اور عقائد کو سیکھنے کی کوشش کریں، عقائد کو علماء کرام سے معلوم کریں۔ اور ہمارے علماء کرام ممبر و محراب سے، مسجد سے جمعہ کے اندر بیان کرتے ہیں، لیکن عقائد کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مساجد کے اندر جو عوام الناس ہیں وہ کئی طرح کے عوام الناس ہیں، اور کہیں جھگڑے لڑائی نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، علماء کرام اپنی حکمت سے عقائد کو بیان کریں، عقائد کے اندر کسی طرح مقابلہ نہ کریں اور اس کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ عقائد اگر چھوڑ دیتے ہیں آپ
اور اعمال اسے ٹھیک کر دیتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو، ہاتھ اس طرح اٹھانا، رکوع اس طرح کرنا، سجدے اس طرح کرنا، عقائد ہی صحیح نہیں ہے۔ جن کے عقائد صحیح نہیں ہیں وہ شخص مسلمان نہیں ہے، ایمان سے خارج ہے۔ اس وجہ سے تمام ہمارے اکابرین و علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اگر عقائد صحیح نہ ہو تو وہ شخص ایمان سے خارج ہے، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ بتائیے وہ شخص حج بیت اللہ بھی کر رہا ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر کے دعائیں بھی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، ان کی تمام اعمال کو ان کے منہ کے اوپر مار دیں گے۔ جبکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ میں نے یہ ایک مثال دیا، اس طرح کے بہت سارے عقائد ہیں۔ عقائد کو سیکھنے کی کوشش کریں اور علماء کرام کی صحبت میں رہیں، ان کے پاس جا کر کے بیٹھیں اور اس کو خریدنے کی کوشش کریں۔ دوستو عقائد درست ہو جائیں گے تو اعمال میں تھوڑی بہت بھی کمی بیشی ہو تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ عقائد میں کمی بیشی ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ عقائد کو آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر یہ پوری سورہ کو پڑھیں، اس کے ترجمہ کو پڑھیں اور اس کی تفسیر کو پڑھیں۔ ان سورتوں کے اندر عقائد ہی بیان کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ایک ہے نظریہ اور ایک ہے تزکیہ۔ نظریہ سے مراد عقائد ہیں، عقائد ہم اپنے درست کریں، اور تزکیہ کے اندر اعمال آتے ہیں۔ آج اعمال کے اوپر جماعتیں بن رہی ہے، اعمال کو درست کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، بہت ساری تنظیمیں بن رہی ہے کہ امت کے اعمال درست ہو جائیں، لیکن عقائد کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ کوئی جماعت ہے اور نہ اس طرح کی کوئی تنظیم ہے کہ عقائد امت کی ٹھیک ہو جائیں۔ اور ہمارے علماء کرام مسجد کمیٹی کے دباؤ میں آ کر کے اس طرح کے بیان کرتے نہیں ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کرام بھی کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے کہ تم نے امت کے سامنے عقائد کو بیان کیوں نہیں کیا، تاکہ ان کے عقائد ٹھیک ہو جاتے۔ کہیں ہم کو کمیٹی والے مسجد سے نکال نہ دیں، اس ڈر اور خوف سے وہ عقائد کو چھیڑتے نہیں ہیں اور عقائد کو بیان کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے اکابرین کو دیکھیے، ہمارے اسلاف کو دیکھیے، کسی سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسے بہت سارے علماء کرام ہیں جو امت سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اپنے عقائد کو بیان کرتے ہیں۔ عقائد کے اندر کسی طرح سے کوئی مداہنت نہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم اپنے مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں، اگرچہ علماء کرام کسی مجبوری کی وجہ سے عقائد بیان نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ اس عقائد کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے عقیدے بالکل درست ہو جائے۔ دوسری چیز تزکیہ ہے، اور تزکیہ سے مراد ہے اعمال۔ اعمال بھی ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے بتایا، اعمال ہمارے ویسے ہی ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستو، تزکیہ میں سے ایک چیز آتا ہے تقوی، اور وہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ میرے دوستو، میں مختصر انداز میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس کے بارے میں کتابیں ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ ایک کتاب ہی ہے اور ہر لینگویج کے اندر موجود ہے۔ آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقوی کیا ہے۔ قرآن شریف کے اندر ایسی کئی آیتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کے کئی واقعات ہیں تقوی کے بارے کے اندر، تاکہ تقوی ہمارے اندر آ جائے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ تقوی کیا ہے، تقوی کا میننگ کیا ہے۔ میرے دوستو، ایک آسان سے الفاظ میں کہوں، تقوی کا میننگ ہے اللہ کا خوف،
اللہ کا ڈر اور گناہوں سے بچنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسے تقوی بولتے ہیں۔ انسان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، انسان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ میں یہ آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا لحاظ آ جائے۔ جب بھی ہم گناہ کرنے کے لیے جائیں تو مجھے شرم آنی چاہیے، جس اللہ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اسی اللہ کا ہم حکموں کو توڑ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ ہم توڑے ہی نہیں، گناہوں سے الگ ہو جائیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں تقوی۔ تقوی کا میننگ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور گناہوں سے بچنا۔ ایک چیز ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہیں تقوی کے فوائد، تقوی کے انعامات۔ بہت سارے انعامات ہیں تقوی کے اور بہت سارے فوائد ہیں، میں دو چند آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تقوی کا فائدہ ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں کے اندر ایسا نور عطا فرمائیں گے، نور باطنی، ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ آپ کے اندر تمیز پیدا ہو جائے گی حق اور باطل کی۔ عام کا دل یہ سمجھنے لگے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ ایسا نور اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، اور جب یہ نور کسی کو حاصل ہو جائے میرے دوست، وہ دنیا کے اندر کامیاب ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا اگر گناہوں کی جانب بڑھے گا اس کا قدم تو اس کا دل یہ کہے گا کہ یہ گناہ ہے، اور ان چیزوں سے اللہ نے مجھے روکا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ نور اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر عطا فرمائیں گے، نور باطنی، جس سے ہمارے اندر تمیز پیدا ہو جائے گی، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ پہلا انعام اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر عطا فرمائیں گے، کس چیز کا؟ تقوی کی بنیاد پہ۔ اگر ہمارے اندر تقوی آ جائے، میرے دوستو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کیا کرتے تھے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، حق جو ہے حق کو مجھے دکھا دے اور وہ رزق عطا فرما جو حق کی بنیاد پہ ہو، اتباع رزق، ایسا رزق عطا فرما جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، اور وہ باطل کو بھی دکھا دے، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے وہ باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس باطل سے الگ ہو جائیں۔ میرے دوستو، جب آپ کے اندر نور عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی، باطنی نور عطا فرمائیں گے، تو آپ کسی انسان سے نفرت نہیں کریں گے، وہ انسان جو گناہوں کے اندر ملوث ہے۔ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہوں سے الگ ہیں اور ہمارے اندر تقوی ہے، اور تقوی یہی ہے۔ میرے دوستو، آپ اچھی طرح یہ سمجھ لیں، جو انسان گناہوں سے بچ گیا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر اس کے اندر ہے، یہ تو تقوی والا ہے ہی۔ جو انسان گناہوں کے اندر پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے توبہ کر لی، وہ انسان بھی متقی ہے۔ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں، ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور انہوں نے گناہوں سے توبہ کر لیا، تو وہ بھی متقی ہے۔ دونوں متقی ہونے میں برابر ہے۔ اس وجہ سے کبھی ہم کو اشتباہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو انسان گناہوں کے اندر ملوث ہے اس کو ہم حقیر جانیں اور اس سے نفرت کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ جس طرح ہم گناہوں میں ملوث تھے اور اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی اور ہم متقی کے صف کے اندر آ گئے، وہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر آئے گا، وہ بھی متقی کے صف میں شامل ہو جائے گا۔ یہ متقی کے معنی اور اس کا فوائد یہ ہے کہ اللہ نور باطنی عطا فرمائیں گے، اور دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر دیں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔
مشکلوں سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ دوسرا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تقوی والوں کے لیے. اس وجہ سے میرے دوستو تقوی اختیار کریں. دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا انعام اس روئی زمین کے اوپر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق آنے کا کوئی امید نہیں, کوئی گمان نہیں, کوئی توقع نہیں تھی. میرے دوستو ہمارے اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے عوام الناس کا رزق اور ایک ہے علماء کرام کا رزق. علماء کرام کا رزق دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ہمارے اسلاف یہ کہتے ہیں علماء کرام کا جو رزق ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یہ علماء کرام کا رزق ہے. اور عوام الناس کا جو رزق ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُ. کسی بھی عوام الناس سے آپ پوچھئے بھائی کیا حال ہے, کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, بیٹا سعودی میں رہتا ہے, مہینے میں پیسہ بھیج دیتے ہیں, الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے. اور ایک شخص وہ ہے ان سے پوچھئے, دوسرا شخص ہے ان سے پوچھئے کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, چھوٹی موٹی دکانیں ہیں, اسی سے گزارا ہو جاتا ہے. ایک شخص کسان ہے, ان سے پوچھئے کیا حال ہے؟ کہے گا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, 6 مہینے میں اناج آ جاتے ہیں, گزارا ہو جاتا ہے, سال گزر جاتا ہے. اور جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان سے پوچھئے آپ کیسے حال میں ہیں, کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اچھی سی نوکری ہے, 30-25 ہزار روپیہ ماہانہ مل جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور کسی مولوی سے پوچھئے کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے. کیونکہ علماء کرام کا جو رزق ہے نہ تو ان کے پاس دکان ہے, نہ اس کے پاس سرکاری نوکری ہے, نہ اس کے پاس تجارت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. علماء کرام کا رزق ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور عوام الناس کا رزق کس کے اوپر ہے؟ دکان کے اوپر. وہ یہ کہہ رہا ہے دکان سے رزق آ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی میں بیٹا ہے اس کی وجہ سے رزق آ رہا ہے, کسانی یہ کہہ رہا ہے رزق آ رہا ہے کھیتوں کی وجہ سے, نوکری پیشہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں رزق آ رہا ہے نوکری کی وجہ سے, 20-30-25 ہزار روپیہ, 50 ہزار 60 ہزار مل جاتا ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میرے دوستو آپ جب تقوی اختیار کریں گے, تقوی کے اوپر آپ کی زندگی آئے گی, تو میرے دوستو آپ کو رزق بھی ویسے ہی ملے گا کہ ایسی جگہ سے اللہ بھیجیں گے, آپ کو وہ ہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے. تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر عطا فرمائیں گے, کب؟ جب کہ آپ کی زندگی کے اندر تقوی ہوگا. اور چوتھا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دیں گے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. دنیا کے اندر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہو اور گناہوں سے الگ رہتا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی زندگی کے اندر ہو, یعنی متقی ہو, تو اگر وہ دنیا کے اندر کوئی بھی مشکل آ جائے, کوئی بھی پریشانیاں آ جائے, کوئی بھی تکلیف آ جائے, اب زندگی ہے, زندگی میں بہت ساری طوفان آتے ہیں, وہ آتے ہی رہیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو آسان کر دیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی تکلیف ہی نہیں رہے گی. یہ اللہ کا انعام ہے, یہ تقوی کا فوائد ہے. اور اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. کیا فرمایا؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس طرح میٹ دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں, باقی نہ فرشتوں سے بھی بھلا دیتے ہیں جو لکھتے ہیں کرامن کاتبین. میرے بندوں نے توبہ کر لی ہے, وہ متقی کے صف کے اندر آ گیا ہے, ان کے گناہوں کو میٹ تو مٹا دو. کتنے رحیم ہیں میرے اللہ. اور وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور آخرت کے اندر بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. جتنے بھی بڑا اجر ہو سکتا ہے آخرت کے اندر وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے. تو کیا ہوا؟ 2 چیزیں ہو گئی. ایک تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف, اور گناہوں سے دور رہنا,
गुनाहों से अलग होना और तकवा के 6 फवाइद। ये 6 फायदे नकद मिलेंगे दुनिया के अंदर आपको। अब मसला ये है कि तकवा कैसे हासिल होगा, क्या हम करेंगे जो तकवा हासिल होगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने बताया कुरान करीम के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। बहुत लंबी चौड़ी तफसीर है इनकी। परवरदिगार आलम ने ईमान वालों से खिताब करते हुए फरमाया, अगर तुम मुत्तकी बनना चाहते हो तो उसका रास्ता यह है कि तुम मुत्तकीन की सोहबत के अंदर रहो, सादिकीन की सोहबत में रहो, सच्चों की सोहबत में रहो, मशाइख की सोहबत में रहो। जाओ तुम खानका के अंदर अपना वक्त लगाओ, उलमाए किराम की सोहबत के इख्तियार करो, तकवा तुम्हें हासिल हो जाएगा। आज लोग ये चाहते हैं कि हम कारोबार के अंदर लगे रहें और मैं मुत्तकी बन जाऊं, मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने जो रास्ता बताया है तकवा का, वो आप इख्तियार करेंगे तभी जाकर के आप मुत्तकी बन सकते हैं, सादिकीन की सोहबत में रहें। हमारे उलमा और मशाइख, हमारे असलाफ जो औलिया किराम और वलायत के मकाम के ऊपर पहुंचे, उन्होंने अपने मशाइख की सोहबत इख्तियार किया, और एक दिन नहीं, महीना, 6 महीना, साल भर और कई साल तक उनकी सोहबत को इख्तियार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे विलायत का मकाम अता फरमाया। आप देख लीजिए, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत हैं, और वो चल रहे हैं, सफर के अंदर हैं, स्टेशन के ऊपर हैं, और हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। कौन? शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह। और वो भी स्टेशन पे पहुंचे, बहुत बड़ा हुजूम है उनके इस्तेकबाल के लिए। हकीमुल उम्मत कह रहे हैं आखिर ये कौन लोग हैं? तो हजरत को बताया गया ये शाह अब्दुल कादिर रायपुरी हैं। शाह अब्दुल कादिर रायपुर के थे नहीं, वो कहीं और के थे, लेकिन अपने आप को शेख की जानिब मंसूब किया उन्होंने। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह गए, जरा मैं भी जियारत कर लूं। जब वहां पहुंचे तो देखते हैं उनको, और कहा कि रायपुर में हजरत रहते हैं, शेख रहते हैं, वहां खानका है, और वहां तो मैं भी गया, लेकिन तुम्हें तो कभी वहां नहीं देखा। तो शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत आप वहां एक नौकर को देखे होंगे, हाँ, जो कालू के नाम से मशहूर थे, वही कालू ये है। देखिए, नौकर बनकर के शेख की उलमा की सोहबत में रहे, उनकी जूतियां साफ करते रहे और सीधी करते रहे, तो अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, और तकवा के जो ऊंचे मकाम है उनके ऊपर फाइज किया। इस वजह से मेरे दोस्तों, तकवा क्या है? अल्लाह का डर और खौफ, और तकवे के फवाइद क्या हैं? ये 6 फवाइद मैंने बयान किया है, और बहुत सारे फायदे हैं। तकवा नाम ही किताब का है, वो किताब आप देख लें, और ये हासिल होगा मशाइख की सोहबत के अंदर, और जाने आने से हासिल नहीं होगा कि यूं गए और यूं आ गए। आजकल उलमाए किराम मस्जिद के अंदर बैठे रहते हैं, और गए, यूं गए और आ गए। और जाते कैसे हैं उलमाए किराम के पास? व इबादुर रहमान लल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। हाँ, अल्लाह के बाज बंदे इस तरह से जमीन के ऊपर चल करके जाते हैं, अकड़ करके, ऐसे कभी भी तकवा हासिल नहीं होगा। बल्कि जिस आमाल के ऊपर है, बाज दफा नाकदरी करने की वजह से, उलमा की नाकदरी करने की वजह से अल्लाह वो आमाल की तौफीक भी छीन लेंगे आपसे। इस वजह से मेरे दोस्तों, तकवा हासिल करें। तकवा के अंदर हम देखते हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को। किसको? इमाम अहमद इब्न हम्बल। वो एक साहब के यहाँ दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं, और देखा कि खाने के अंदर नमक नहीं है, तो फरमाया नमक लाया गया। नमक कहां से लाया? खुद इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के लड़के जो रहते थे उनके घर से। हजरत ने फरमाया कि खाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुश्तबाह खाना मालूम हो रहा है। फरमाया हजरत आप ही के लड़के के यहां से नमक लेकर के आया हूं, और इसमें कोई आमिज़श नहीं है। हजरत ने फरमाया कि मैंने कसम खाया है कि मैं उनके यहाँ का खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? कि वो सरकारी मुलाजिम है।
کیونکہ جو لوگ سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کا مال مشتبہ ہوتا ہے. یہ تھا ان کا تقوی. تقوی کے اوپر عمل کیے, فتوے کے اوپر عمل نہیں کیے. فتویٰ یہ ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں, تقوی یہ ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے گاؤں اور شہر کے اندر ایک آدمی کی بکری چوری ہو گیا, اور حضرت نے معلوم کیا کہ پتہ کرو کہ بکری کتنے سال تک زندہ رہ سکتی ہے. فرمایا کہ 7 سال تک. کیا فرمایا؟ 7 سال تک زندہ رہ سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہر کے کسی دکان سے گوشت نہیں خریدا, اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی چوری کا گوشت ہو. گوشت کھانا دوسرے شہر سے جا کر کے لاتے تھے. یہ ہے تقوی. دیکھ لیجیے آپ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے اور کھجور رکھے ہوئے تھے, حالانکہ بھوکے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ کھجور کھا لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ترک کر دیا. کیوں؟ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ صدقے کا مال ہو سکتا ہے کہ صدقے کا مال ہو, اور صدقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. صرف مشتبہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا. جن چیزوں میں اشتباہ ہو جائے, تقوی یہ ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں, تو اللہ تبارک و تعالی انعامات کے دروازے دنیا کے اندر بھی کھولیں گے اور آخرت کے اندر بھی کھولیں گے. تو سمجھ گئے ہوں گے کہ تقوی کیا ہے, تقوی کے فوائد کیا ہیں, اور تقوی کیسے حاصل ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.